نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے، پیسفل ہارٹ بنتا ہے، قلب کی تطہیر ہوتی ہے، پاکیزہ بنتا ہے، اللہ کے خوف میں ڈوبتا ہے۔ اللہ کے ذکر کرنے سے ایک سکون زندگی ملتا ہے، ایک انسان اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہے۔ آج کے دور کے اندر لوگ شکایت کرتے ہیں، مولانا ہم لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، شانتی نہیں ہے، جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، قرض پیچھا نہیں چھوڑتا، یا پھر دنیاوی مسائل یا فیملی کرائسس یا پھر ادھر ادھر کے لفڑے، کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے جس سے کہ گھر میں سکون میسر نہیں ہوتا، بچے بھی اپنا کہنا نہیں مانتے ہیں، اس طریقے سے گھر کے اندر کئی ایک مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زندگی جو سکون پذیر بنے اور آرام سے نیند آئے، آرام سے ہم زندگی گزاریں، تو وہ نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ تو دیکھو مہنگائی نے حالت خراب کر رکھی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ حالات اور سچویشن، گردش دور کے تھپیڑے، یہ تو ہر انسان کے لائق ہیں۔ زندگی میں کئی ایسے ایونٹ آتے ہیں، کئی ایسے موڑ ہوتے ہیں، کئی ایسے حادثات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ غم اور خوشی کا سنگم نام ہی زندگی ہے، لیکن پھر بھی اپنے کم بھی کمائیں، لیکن اس کے اندر سکون ہونا چاہیے، وہ سکون نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ المال والبنون فتنہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد تو ایک آزمائش ہے۔ جتنا آپ کے پاس دولت آئے گی تو اس کے ایشو بھی زیادہ رہیں گے، مسائل بھی زیادہ رہیں گے، ٹینشن ڈپریشن زیادہ رہے گی، لیکن پھر بھی زندگی پیسفل لائف کیسے بنائیں جس میں سکون پذیر ہو، آرام اور اطمینان ہو، شانتی اور امن ہو، وہ کس طریقے سے زندگی بنائی جائے؟ تو قرآن نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اللہ کے ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے۔ اب ذکر جو ہے، یہ قرآن جو ہے پورا ذکر ہے، کلام پاک کی آپ تلاوت کریں، سب سے بہترین ذکر ہے۔ اس کے علاوہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ بھی بہترین ذکر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بہترین ذکر، بہترین تسبیح۔ اس طریقے سے کئی ادویات ہیں، کئی دعائیں ہیں جس سے کہ انسان دل کو سکون پذیر بنا سکتا ہے۔ دعائیں ہیں کئی طریقے کی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، آپ کو شیاطین کا ڈر ہے، وسوسائش کا ڈر ہے، خیالات کا ڈر ہے، گندے خوابوں کا ڈر ہے، تو آپ اس کو پڑھیں۔ درود پاک سب سے بہترین ذکر، سب سے بہترین علاج۔ اس طریقے سے تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، بندے کی تو آزمائی ہوئی تسبیح، بہت بہترین ہے۔ صبح جب آپ فجر کی نماز پڑھیں، مصلی پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بیچ میں اگر کسی سے کلام نہ کریں تو بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت بہترین قسم کی تسبیح ہے۔ اس میں اللہ کی آپ پاکیزگی بھی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کی کبریائی بھی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف اور اس کی عظمت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر بہت ایک پیارا لفظ ہے جس میں آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ سپر ونگ، سب سے بڑی طاقت اللہ رب العزت کی ہے، وہی ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور جو یہ پلینٹ ارض کے اوپر جتنی بھی اشیاء ہے، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کو روزی پہنچانے والا، اس کو دکھ اور درد ہٹانے والا اور دینے والی ذات، بیماریاں لانے والی اور بیماریاں ہٹانے والی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے اللہ کی کبریائی کو تسلیم کر لیا،
اس کی طاقت، اس کے پاور کو آپ نے تسلیم کر لیا، کہا کہ سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے۔ اب اس کے لفظ الگ الگ ہیں، کئی بھاشا میں اس کو پرماتما بھی کہتے ہیں، ایشور بھی کہتے ہیں، کئی بھاشا میں اس کو گوڈ بھی کہتے ہیں، اور اللہ بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ جس لفظ ہے یہ اسم اعظم، بندے کے نزدیک اسم اعظم ہے۔ تو اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے قلب کو سکون ملے گا اور روزی کا ذریعہ آپ کا غیب سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، استغفار کی تسبیح بھی بہترین ہے، اس سے بھی روزی کے دروازے کھلتے ہیں اور آپ کی گناہوں کی ازالہ ہوتا ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت بہترین تسبیح۔ تو اللہ کا ذکر تو سارا کا سارا بہتر ہے، افضل ہے، جو آپ کو سوٹ کرے، جو آپ کو اچھا لگے اس کو آپ ذکر کو کرتے رہیں، اور بیچ بیچ میں کام کرتے کرتے بیچ بیچ میں آپ کا کوئی بھی مشغلہ، آپ کی کوئی بھی ورکنگ ہے، آپ کی کوئی بھی ڈیوٹی ہے، آپ کسی بھی عہدے کے اوپر ہو، آپ کوئی بھی اپنے کام کو اٹینڈ کر رہے ہو، مشغول ہو، اس کے بیچ بیچ میں اللہ اکبر کا نام تو بول ہی سکتے ہیں۔ کوئی زور نہیں لگتا، کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی ہے، کوئی کوشش افیکٹ نہیں کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، افیکٹ امپورٹ نہیں کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی نہیں پڑتی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر، 1 سیکنڈ لگتا ہے، تو آپ دل کے اندر بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور زیادہ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا ذکر، آپ کا دل آٹومیٹک اس کے اوپر چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اگر آپ کثرت سے ذکر کرتے ہیں، خدا کا خوف ہے آپ کے دل کے اندر، تو آپ کا آٹومیٹک دل جو ہے نا وہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ ستا چل ہجن ننڈ جنجی عبادتا، سندھی شاعر نے کہا کہ بھلے وہ سو رہے ہیں لیکن اس کی نیند جو ہے نا وہ بھی ان کے لیے عبادت ہے۔ تو اس کا ذکر سے قلب اس طریقے سے متحرک ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ پھر دل آٹومیٹک پڑھتا ہی رہتا ہے، دل سے آوازیں نکلتی رہتی ہیں۔ تو کرے تو کوئی اکبر، کوئی کمال پیدا، ہجوم بلبل ہوا چمن میں جو کیا گل نے پیدا، کمی نہیں قدرداں کی، کرے تو اکبر کوئی کمال پیدا۔ پہلے تو اپنے اندر وہ کمال پیدا کرو، اللہ سے اپنا کنیکشن، اپنا میکنزم جوڑنے کی کوشش کرو، آپ اللہ کی رضا کو تلاش کرو، اس کی محبت کو تلاش کرو، پھر آپ کا دل آٹومیٹک اس کے اوپر چل پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرو۔ دوستو، یہ دنیا تو چند دنوں کے لیے ہے، دکھنے میں بہت حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، اٹریکٹیو اس دنیا کے سین ہیں، یہ آسمان کو چھوتی ہوئی محلات، یہ رنگین اور حسین وادیاں، یہ پھولوں سے بھرے ہوئے ٹہنیاں، یہ چمنستان، یہ وادیاں، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہاں کا حسن و جمال، یہاں کے اٹریکٹیو سین دیکھ کر انسان دنیا کے لالچ میں پڑ جاتا ہے، اس کے پیچھے بھاگنا چالو کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو اس کے اوپر ڈھال دیتا ہے اور غلط ٹرک چڑھ جاتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ ایک گناہ کرنے سے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک داغ پیدا ہوتا ہے، پھر کیا کہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ داغ بڑھتا رہتا ہے۔ اس طریقے سے انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ پورا دل جو ہے وہ بلیک بن جاتا ہے، سیاہ بن جاتا ہے، پھر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کے اندر وہ احساس ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ضمیر کہتے ہیں نا، اس کا ضمیر مردہ ہو گیا، ضمیر کو بیچ دیا، ضمیر فروش ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے، اس کے احکام کو ترک کرنے کے اندر ہوتا ہے، اس کے فرائض کو چھوڑنے کے اندر گناہ پیدا رہتا ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم بد نگاہی کرتے ہیں، ہمارے اندر حیا اور شرم کا مادہ دھیرے دھیرے مفقود ہوتا جاتا ہے، ہمارے اندر وہ ساری شرم و حیا اٹھ جاتی ہے، تہذیب اٹھ جاتی ہے، ہمارے کریکٹر، ہمارے اخلاق، ہمارا سوابیمان سب کچھ بدلتا رہتا ہے۔ دھیرے دھیرے انسان پورا چینجنگ ہو جاتا ہے، ایک غلط ٹرک پہ چڑھ جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، سیلف ریئلائزیشن، اس کو خود کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں میری زندگی کو کس نہج، کس منہج، کس طریقے، کس اسٹائل، کس اسلوب کے اوپر میں نے زندگی کو ڈال رکھا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ کر کر کے اس کا ضمیر جو ہے مردہ بن چکا ہے۔ اللہ کا خوف تو اس کے دل میں ہے نہیں۔ تو اللہ رب سے ڈرو، جو بھی اسٹیپ آپ اٹھاؤ، جو بھی قدم اٹھاؤ، اس میں یہ دیکھو کہ میں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی ناراضگی تو نہیں خرید رہا ہوں۔ جب آپ کے اندر یہ سیلف ریئلائزیشن ہوگا، یہ خود کے اندر احساس پیدا ہوگا، تو پھر آپ گناہ سے بچو گے اور نیکی کی آپ کے اندر ترغیب ہوگی۔
ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم کار خیر کریں۔ رب کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔